www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. عزیز بچوں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے. میں تقریر وقریر کے عنوان سے نہیں آیا. مجھے صرف آپ لوگوں سے کچھ مذاکرہ کرنا ہے، کچھ باتیں کرنا ہے. یہ مدعے سدے بیٹھے ہوئے ان کو مجھے خطاب نہیں کرنا ہے. جو ہمارے جوان بچے آئے ہیں اپنی زندگی سے متعلق مجھے ان سے کچھ گفتگو کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 جگہوں سے 3 آیتیں پڑھی. حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی سب کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ تو ہے اولاد اور ایک پارٹ ہے ماں باپ. 2 حصے، ایک ماں باپ ہے اور ایک اولاد ہے. اگر سارا بوجھ اولاد ہی پر ڈالا جائے جیسے کارگزاری میں سنایا گیا تو اولاد مر جائے، اور سارا بوجھ ماں باپ ہی پر ڈالا جائے تو ماں باپ مر جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی بنتی ہے، کچھ ذمہ داریاں اولاد کی بنتی ہیں. اگر ان دونوں طرف سے مسئلے کو سمجھا جائے تو تربیت اولاد کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ماں باپ یہ ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اس کی رکھوالی کرنا، اس کے پیچھے توجہ رکھنا، یہ ساری ذمہ داری میری ہے. اگر ماں باپ اس مسئلے کو نہ سمجھے تو بھی مسئلہ مشکل ہے. اور اگر اولاد یہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، وہ تشدد ہے، وہ سختی ہے، میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، جیسے بچوں کا حال ہے اس وقت، تو اس صورت میں بھی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. تو دونوں طرف سے کچھ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں طرف سے ان مسئلوں کو سمجھا گیا تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ طے کر لیں. عزیز بچوں، آپ میں سے اکثریت وہ ہے، میجورٹی وہ ہے کہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں آپ کو وہ باتیں نہیں ملے گی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں. وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ اپنے استاد کا ادب کریں. وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ اپنے باپ کا ادب کریں، اپنی ماں کے ساتھ محبت کریں. وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا آپ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائیں. وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ان کی عزت تیری عزت اور ان کی زندگیاں تیری زندگیاں. ان کی رضامندی میں اللہ راضی اور ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض. یہ آپ کو دنیا کی کسی اسکول، کسی یونیورسٹی اور بڑے سے بڑے کالج میں آپ چلے جاؤ، یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی. یہ تعلیم صرف اور صرف اگر آپ کو مل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل سکتی ہے.
بدیہی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا امام ہے، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے بڑے ہیں. ہماری پوری زندگی خلوت جلوت، پرائیویٹ علانیہ، پوری زندگی کو ہمیں تابع بنانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے چلوں. میڈیا، سوشل میڈیا اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہے وہ سب کے سب اسلام دشمن ہیں. وہ کبھی محبت کی شکل میں دشمنیاں ہیں، ظاہر میں بڑی پیاری محبت، اندر میں کل ہی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں ہندوستان کا ناپاک ذہن کا آدمی، میں بچوں ان مضامین کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن جب بات آ گئی تو میں عرض کر دوں. ہندوستان کا ناپاک ذہن کا آدمی جس کا نام آپ نے بہت پہلے میڈیا میں سنا، کملیش تیواری نام کا آدمی، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس نے پھر ابھی 4 دن یا 3 دن پہلے میڈیا بلایا اور اس میڈیا میں برسرعام اس نے یہ بیان دیا، کھلم کھلا یہ چیلنج کیا کہ میں محمد پیغمبر کے خلاف ایک فلم بنا رہا ہوں اور جنوری میں اس کو ریلیز کروں گا اور میں نے اس فلم کا نام رکھا ہے رنگیلا رسول، اور میں اس کو جاری کروں گا لکھنؤ سے. وہ کہہ رہا ہے اپنے میڈیا انٹرویو کے اندر کہ میں اس کو جاری کروں گا وہاں سے. اس طرح کے آئے دن نبی کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، عقائد کے خلاف نئے نئے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے. ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، آپ پہلے مسلمان ہوں گے اس کے بعد ٹیچر ہوں گے، آپ پہلے مسلمان ہوں گے اس کے بعد ڈاکٹر ہوں گے، آپ پہلے مسلمان ہوں گے اس کے بعد لائر ہوں گے، آپ پہلے محمدی ہوں گے اس کے بعد سب کچھ پڑھو گے. اگر ساری دنیا کو آپ نے پڑھ لیا اور محمدی کو نہیں پڑھا ہے تو یاد رکھو میں اور آپ نام کے تو محمد اور قاسم ہوں گے لیکن اللہ کی فہرست سے ہمارا نام کفر میں لکھا جا چکا ہو. اس لیے بنیادی طور پر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو محمدی، ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند، ہم اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کا پابند، دین متین کا پابند بنائیں. اس کے بعد ساری چیزیں آپ پڑھتے رہیں. کوئی انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ آج ہمیں ضرورت ہے اچھے لائر کی، اچھے ڈاکٹر کی، اچھے وکیل کی، اچھے ٹیچر کی. بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ میرا جوان پڑھ کر کے سیاست کے میدان میں آئے اور سیاست کے میدان میں آ کر کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مسئلے تک جائیں، لڑیں اور لڑ کر کے آگے تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ملک کو چلانے کے لیے بھی منصف اور انصاف والے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جس کے دلوں میں درد ہو قوم کا، جس کے دلوں میں محبت ہو قوم کی، جس کے دلوں میں ہمدردی ہو قوم کی. ہمیں ضرورت ہے دوبارہ ایسے لوگوں کی جس کا دل حضرت عمر کی تعلیم یافتہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری حکومت میں کتا بھوکا مر جائے تو عمر کو برداشت نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت میں اللہ یہ پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں کتا بھوکا مرا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا تو عمر اس وقت کیا جواب دے گا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جوان عورت آئی حضرت عمر کے پاس اور فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر احد میں شہید ہو گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے دیوروں نے اور میرے جیٹھ نے یعنی میرے شوہر کے بھائیوں نے سب کچھ لے لیا ہے اور میرے معصوم بچے ہیں. میں زندگی ان کے ساتھ کیسے گزاروں گی؟ میری بچیوں کے نکاح کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے.
تو حضرت عمر نے اس بچی کو، اس عورت کو یوں کہا کہ یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت گھر گئے، پوری اونٹنی پر سامان بھرا اور سامان بھر کر کے لے کر چلے۔ تو خادم نے یہ کہا کہ حضرت اتنا سارا سامان آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا فضیلت قوم، تیری ماں تجھ کو روئے، انہی کے شوہروں کی خدمت کی بدولت اور انہی کے باپوں کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور یہ جتنا ہے یہ میں کم دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کہ یہ لوگ حقدار ہیں۔ آپ نے اونٹنی کی نکیر پکڑی اور تھوڑا سا سامان اپنے اوپر لیا تو خادم نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لوں، تو حضرت نے جواب دیا قیامت میں میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، عمر ہی اٹھانے والا ہے۔ یہ سوچ کر کے حضرت عمر کندھے پر اٹھا کر اونٹنی کی نکیر پکڑ کر اس عورت کے پاس گئے اور اس کو نکیر تھمائی، سامان دیا، اس کے بعد فرمایا بیٹی یہ لے جا، پورا نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ عمر تیری خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ ہمیں اس ملک کے ہندوستان کے اندر عمر جیسی ذہنیت رکھنے والے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کے قتل پر ہنس رہے ہو۔ ایک جوان چل رہا ہے کسی جگہ نوکری کر کے اور بڑے پیار اور بڑے محبت سے چل رہا ہے اور اس کے دل کے بڑے ارمان ہیں، اور وہ ان ارمانوں کو لے کر، مٹھائیوں کو لے کر اور کپڑوں کو لے کر وہ بڑے ارمان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر کے جا رہا ہے اپنے وطن میں، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کو میں مٹھائی کھلاؤں گا اور میرے بچوں کو میں کپڑے پہناؤں گا اور میری بیوی خوش ہو جائے گی۔ اور ایسے موقع پر وہ جوان ٹرین سے اتر رہا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر چھوڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو مان دیا جاتا ہے اور اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور حکومتی سطح پر بیٹھنے والے کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جو یہ جملہ بولنے کے قابل ہو وہ حکومت کے لائق نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں منصف مزاج لوگوں کی ضرورت ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہو، جن کی طبیعت میں امت کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ میں امت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ ہماری شریعت نے یہ نہیں کہا ہے صرف مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، ہماری شریعت نے یہ کہا بھوکوں کو کھانے کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کو پورے کرو، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، بلا تفریق کے مذہب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے لائر، اچھے ڈاکٹر، اچھے وکیل، اچھے سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن اچھائی آئے گی جب کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اگر تعلیمات محمدی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات نہیں ہے، تو میری صورت میں ایک ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کر کے آنے والے مریض کو مریض نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میرا گرام آیا ہے اور اچھا بکرا آیا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ وہ آنے والے کو پیشنٹ نہیں، وہ مجبور نہیں سمجھے گا، وہ مریض نہیں سمجھے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی تعلیم سے انکار نہیں کرتا، ہمیں خوب تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اس تعلیم سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہیں تو پھر آپ اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ، کوئی تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ بہتر سے بہتر دنیا کے ایوارڈ لے لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ میدان میں کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی جب محمدی بنتا ہے اور دین کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر وہ لوگ میدان میں کرکٹ کو روک کر کے پہلے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں، اور ان کی داڑھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ قبر میں جانے کے بعد بھی پکا محمدی ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب میرے بچوں یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرو اور پھر ساری دنیا کی تعلیم حاصل کرو۔ آپ جہاں پڑھ رہے ہو وہاں یہ تعلیمات نہیں ملے گی۔ بااخلاق کیریکٹر زندگی بنانا۔ میرا 2 سال 3 سال پہلے انگلینڈ کا سفر ہوا، کچھ جوانوں نے مجھے یوں کہا کہ BBC لندن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پیش کیا ہے 3 پارٹ میں، 3 والیوم میں۔ آپ BBC کے اوپر جاؤ گے تو آپ کو 3 والیوم ملیں گے، 3 پارٹ ملیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک سوال کیا بہت عجیب۔
ہمارے ہندوستانیوں کی طرح صرف سر ہلانے والے نہیں، ہمیں اپنے مائنڈ کو بیدار رکھنا چاہیے. جو سوال ہو فوراً ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سوال ہے اس بات کا. اس سے جو ہے مسائل کھلتے ہیں. انہوں نے مجھ کو سوال کیا کہ کیا نبی پر کبھی شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی تھی؟ میں نے کہا بالکل نہیں. تو کہا BBC بتا رہا ہے. میں نے کہا لائیے وہ. تو وہ میرے پاس CD لے کر آئے. اب وہ تو پوری انگلش میں تھی، میں زبان سے مکمل واقف نہیں. میں نے کہا جس وقت یہ بات چلے مجھے سمجھانا. تو وہ باقاعدہ ویڈیو ہے، یعنی انسانی شکل میں سب بتایا ہے، پوری سیرت. جہاں وہ بات آئی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، تو میرا ذہن گیا کہ اچھا یہ کیا کہنا چاہتا ہے. وہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک مرتبہ سورہ والنجم کی تلاوت فرمائی. اب تلاوت کر کے جب سجدے کی آیت اس میں آئی تو اللہ کے نبی نے سجدہ فرمایا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا. اس مجلس میں مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ مکی زندگی تھی تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا. اب مشرکین نے سجدہ کیوں کیا اس پر بڑی لے لے، جس کو میں یہاں بولتا نہیں، وہ ایک مدرسے کی بحث ہے کہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا. وہاں کچھ لوگوں نے یوں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بتوں کی تعریف نکلی. اللہ والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تو قرآن میں ہے. اس کے بعد نبی کی زبان سے جملہ نکلا تلک الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجى. یہ قرآن میں نہیں ہے. یہی وہ معبود ہیں جو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. تو یہ گویا بتوں کی تعریف ہو گئی. مشرکین نے جب یہ سنا کہ اچھا محمد تو ہمارے بتوں کی تعریف کرنے لگا، تو اس پر مشرکین نے سجدہ کیا کہ محمد ہمارا ہو گیا. خوش ہو گئے وہ لوگ. اب یہ کہ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت کتنی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن جب نبی کی عصمت، نبی کی پاک دامنی، نبی کے عقیدے سے ٹکرائے گی تو روایت کو چھوڑا جائے گا اور نبی کی نبوت کو دیکھا جائے گا. مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں روایت غلط ہے، نبی نے یہ بات کہی نہیں. انہوں نے اٹھا کر کے اس کو جوڑ دیا اور جوڑ کر کے یوں کہا کہ یہ شیطان نے وہی بھیجی تھی. اگر آپ بھی دین سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ کی کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے ہائی اسکولوں میں آپ کے ذہن کو اسی طرح خراب کیا جائے گا اور آپ کا ذہن شک کی بن جائے گا دین کے باب میں. اور عقیدے میں شک کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے. جب شک ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں. میں اور ایک واقعہ آپ کو سناؤں. مانچسٹر میں گجراتی فیملی کی ایک لڑکی کو میرے پاس لائے. میں اس لیے کہ بیٹو تم اسی میدان کے کھلاڑی ہو، اسکول کے، یونیورسٹیوں کے. وہ بچی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، وہاں MD ہے، بہت بڑی ڈاکٹر ہے، گجراتی فیملی. ان کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بچی نبی علیہ السلام کو نہیں مانتی، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں. وہ لے کر آئے میرے پاس. میں نے اس کی ساری بات سنی. وہ آدھے گھنٹے تک اپنا بیان دیتی رہی. اس کے بیان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا، اس نے یوں کہا کہ عیسیٰ بھی پروفیٹ ہے اور محمد بھی پروفیٹ ہے، دونوں اللہ ہی کے پروفیٹ ہیں، تو ان کا فالو کرو یا ان کا فالو کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی حکومت کا آدمی آپ بھی ہے تو آپ کو مان لوں یا ان کو مان لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مجھے دنیاوی اعتبار سے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ عیسیٰ کو مانو یا محمد کو مانو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اگر آپ کے نزدیک محمد اچھے پیارے لگتے ہیں آپ محمد کو مانیے، میرے نزدیک عیسیٰ پیارے لگتے ہیں اس لیے میں عیسیٰ کا فالو کر رہی ہوں، ان کو مان رہی ہوں.
تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بھی کنفیوز ہو جاؤ گے اس بات کو سن کر. واقعتاً بات تو اس نے بڑی پکی کہی ہے، بہت مضبوط بات کہی اس نے. میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک ایسی بات کہلوانا کہ اس کے ذہن میں کوئی بات اترے. میں نے اس کی ساری تقریر سننے کے بعد میں نے اس کو بہت مختصر جو باتیں کہی اس کی ایک بات سنا. میں نے اس سے یہ کہا کہ بیٹی دیکھو، تم ہو ڈاکٹر، تمہاری گورنمنٹ نے ایک سلیبس طے کیا اور پھر تم 2 سال پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس سلیبس کو کینسل کر رہے ہیں اور اب ہم نیا سلیبس لا رہے ہیں. اگر تم ہمارے نئے سلیبس کا فالو کرو گے تو ہی ڈاکٹر کا سرٹی ملے گا، اور اگر تم نئے سلیبس کا فالو نہیں کرو گے اور پرانے سلیبس کو پڑھتے رہو گے تو 10 سال پڑھتی رہو، ہم تمہیں ڈاکٹری سرٹی نہیں دیں گے. میں نے کہا بات بتائیے کہ آپ نیا سلیبس پڑھو گے یا پرانا پڑھو گے؟ وہ کہنے لگی نیا، جس کے اوپر سرٹی ملے گا مجھے تو وہی پڑھنا ہوگا. تو میں نے کہا جب یہ بات، یہ ایگزامپل، یہ مثال تمہاری سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھو کہ عیسیٰ کا سلیبس وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور محمد کا سلیبس وہ بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن جس اللہ نے عیسیٰ کو پروفیٹ بنا کر بھیجا اسی اللہ نے محمد کو پروفیٹ بنا کر کے بھیجا. اور دنیا والوں کو یہ کہا کہ میں عیسیٰ کے سلیبس کو کینسل کر رہا ہوں اور محمد کے سلیبس کو دنیا میں نافذ کر رہا ہوں. جو میرے اس نئے سلیبس کو مانے گا وہی مسلمان کا سرٹی کا مستحق ہوگا، اور جو محمد کے سلیبس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان کا سرٹی کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. تو بات بتائیے کہ عیسیٰ کا فالو کرنے پر مسلمان رہو گے یا محمد کا فالو کرنے پر مسلمان رہو گے؟ بہرحال اس کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے اقرار کیا، میں نے اس بچی کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور الحمدللہ وہ دین پر قائم. میں یہ 2-3 واقعے، ورنہ ایسے واقعات زندگی کے بہت ہیں، میں ان واقعات کو بھی چھیڑنا نہیں چاہتا. میں صرف تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو، تمہاری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس طرح کے مسائل روز دن آتے رہیں گے، تمہارے ساتھ روزانہ آتے رہیں گے. تم اس پہ بک نہ جانا، تم اس میں اپنی ذات کو بیچ نہ دینا، بلکہ اس مسئلے پر غور کرنا کہ کہیں یہ میرے نبی سے تو مجھے دور نہیں کر رہا ہے، میرے اللہ سے تو مجھے دور نہیں کر رہا ہے. کوئی سوال تمہارے سامنے قائم کرے، اپنے علاقے کے جو بڑے عالم ہوں گے ان کے پاس جا کر رجوع کرنا کہ یہ سوال میرے سامنے آیا ہے، اس پہ آپ مجھے کوئی تشفی اور تسلی بخش جواب سمجھائیے تاکہ میں اس کو بھی سمجھاؤں اور اپنے دین کی بھی حفاظت کروں. تو میرے عزیزوں اور میرے بچوں، تمہیں دین بہت زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہم دنیا کے بہاؤ میں بہہ نہ جائیں اور اپنے ایمان کا کہیں سودا نہ کر بیٹھے. میں نے قرآن کریم کی جو 3 آیات پڑھی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جوان امت کا مکھن ہے، جوان امت کی کریم ہے. تمہارے اوپر ایک سوسائٹی کا بننا ہے، تمہارے اوپر ایک سماج کا بننا ہے، تمہارے اوپر ایک معاشرہ بنے گا. تیری زندگی کے بننے پر ایک سوسائٹی پوری تعمیر ہونے والی ہے اور تیری زندگی کے بگڑنے پر ایک سوسائٹی پوری گرنے والی ہے. اس لیے اگر تو بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاشرہ بنے گا، اور اگر تو بگڑ گیا تو ایک معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. اس لیے جوانوں میں انتہائی درجہ محنت کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بے شمار ہمیں تعلیم دی گئی. قرآن حدیث میں بہت زیادہ ہمیں تعلیم دی گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. میں ماں باپ کو بتا رہا ہوں کہ تمہیں تربیت کیسے کرنا ہے، چونکہ 2 پارٹ ہے نا. ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو لے کر چل رہے ہیں اور کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. حضرت حسن نے اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا. اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں تھا، جب دیکھا تو فوراً انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر وہ کھجور کا دانہ نکال لیا. اب آپ بتائیے ایک دانے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟
ایک کھجور کا دانہ، اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے اس کو نکال دیا اور یہ فرمایا بیٹا تو جانتا نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کو حرام کیا ہے، نبی اور نبی کی اولاد پر، اسی لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو للہ دینا ہوگا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ نبی کی آل اولاد ہے، جبکہ واقعتاً وہ سید ہو، ورنہ سید کہنے کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سید کہہ دیتے ہیں، واقعتاً وہ سید ہو، اس کا سلسلہ نسل حسن و حسین تک جاتا ہو، فاطمۃ الزہرا تک جاتا ہو، تو یقیناً وہ سید ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حبیب نے نکالا اور یہ فرمایا کہ بیٹا تو جانتا نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر زکوٰۃ اور صدقے کو حرام کیا ہے، اپنے معصوم نواسے کے منہ سے نکال کر حضرت نے یہ جملہ فرمایا اور ماں باپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لوگوں میرے امتیوں، تم بھی اپنی اولاد کی پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دینا، اس لیے کہ حرام کے لقمے سے تمہارے بچے کی زندگی پامال و برباد ہو جائے گی۔ دیکھو یہ ماں باپ کو رول ادا کرنا ہے، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حرام کی روزی سے بچائے، ناجائز روزی سے بچائے، ان کے پیٹ کو حرام کی جگہ نہ بنائے، ان کے پیٹ میں غلط روزیوں کو نہ بھرنے دے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، حرام و حلال کا مسئلہ آیا تو میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں روایت آتی ہے بخاری شریف میں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں کہیں جا رہے تھے، پیشاب لگی آپ کو، تو ایک کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تھی، کوڑا کباڑ ڈالنے کی، جس کو عربی میں سباط قوم کہا جاتا ہے، قوم کی گندگی ڈالنے کی جگہ۔ حضرت وہاں گئے، پیشاب کا تقاضا تھا، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ایک روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا؟ یہ ایک مستقل بحث ہے، بعض کہتے ہیں آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، بیٹھ نہیں پا رہے تھے، بعضوں نے کہا ساری زندگی ساری جگہ ناپاک تھی، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت نے امت کی سہولت کی خاطر پوری زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس لیے کہ میری امت کو کبھی ضرورت پیش آ جائے تو میں ان کے لیے راستہ نکال کر جاتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو کھڑے ہو کر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر نبی نے ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا تو تم انگلش ٹوائلٹ کا جواز کہاں سے نکالتی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے خاطر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ تو اپنی جگہ روایت، لیکن محدثین وہاں ایک بحث یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں آپ نے پیشاب کیا تھا وہ جگہ کسی کی ملکیت تھی، تو اب محدثین کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے جگہ والے سے اجازت تو لی نہیں کہ میں تیری زمین میں پیشاب کر رہا ہوں، تمہاری زمین میں میں پیشاب کر رہا ہوں، اجازت تو لی نہیں۔ تو جواب یہ دے دیا کہ وہ تو تھی ہی گندی جگہ، ناپاکی ڈالنے کی جگہ، اس میں اجازت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ، لیکن آپ انداز لگائیں کہ نبی جیسا نبی، اولو العزم پیغمبر، امام الانبیاء، اللہ کا دلارا نبی، اور وہ پیشاب کر رہا ہے پرائیویٹ زمین کے اندر، اس پر بھی علماء اور محدثین بحث کرنے لگے کہ مالک سے اجازت نہیں لی، تو جب مالک کی اجازت کے بغیر اس جگہ پیشاب کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو حرام کی روزی کسی کی چھین لے اور اپنے اولاد کے پیٹوں میں ڈال دے، کسی کی زمین چھینی، مکان چھینا، جائیداد چھینی، 5 فٹ ادھر سے دبایا، ادھر سے دبایا، ادھر سے دبایا، اور شاندار بنگلہ بنا کر کے اپنی اولاد کے حوالے کیا، وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جہاں حرام کی روزی آ چکی؟ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی، ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کی روزی نہ جانے دیں، اپنی اولاد کو سمجھائے بیٹے سوکھی روٹی پر گزارا کر لو، تھوڑے کھانے پر گزارا کر لو، لوکھے سوکھے پر گزارا کر لو، لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عزیزوں آپ پر ہوگے،
تو کئی دن گزرے ہیں کہ کھانا آپ کو نہیں ملا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کھانا نہیں ملا تو آپ ہی کو نہیں، آپ کی اولاد بیٹیاں بھی تو تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، آپ کی بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کو بھی تو بھوکے رہنا ہوا ہوگا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بیٹیوں چلو میں تمہارے لیے یہاں سے مانگ کر یہاں سے مانگ کر حرام کی تمیز کے بغیر تمہارے سامنے ڈال دوں، میں نبی ہوں، میرے لیے جواز ہے. اگر نبی کے لیے ایک کھجور کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے تو امت کے لیے حرام روپیوں کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ یہ تو ماں باپ کو رول ادا کرنا ہے. ماں باپ کو دوسرا رول یہ ادا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت محبت سے کرے، پیار سے کرے، شفقت سے کرے، زور دعویٰ نہیں، ہستی نے نہ چڑھایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے نصیحت کی خلوت میں، فنصحا تو وہ نصیحت ہے، اور تم نے نصیحت کی سب کے سامنے اور ڈانٹا اس کو، فرمایا یہ نصیحت نہیں ہے، فضیلہ ہے. اولاد بجائے صحیح راستے پر آنے کے ضد پر آ جائے گی. ماں باپ کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ محبت سے، پیار سے، شفقت سے، اور اس کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں کہ کتنے پیار سے آپ نے اپنی امت کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی امت کی تربیت فرمائی. یہ ایک موضوع یہ بہت لمبا ہے، مختصر تھوڑی دیر میں یہ موضوع نہیں ہو سکتا ہے. میں صرف آپ کو اشارات کروں، آپ انداز لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد میں کہ ابتداء نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی. ایک صحابی آئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی، آ کر کے پڑوسی سے پوچھنے لگے کتنی رکعت ہوئی؟ تو پڑوسی نے یوں دیکھا اس کو، پھر یوں دیکھ لیا. تو زید بن ارقم کہنے لگے تیری ماں تجھ کو روئے، میں رکعت پوچھ رہا ہوں تو مجھے گھور رہا ہے، جواب نہیں دے رہا ہے. پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. نماز پوری ہوئی تو نماز کے بعد حضرت نے فرمایا من کلمہ، کس نے بات کی تھی بھائی؟ تو زید کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے بات کی. فرمائی ذرا سنو زید کیا کہہ رہے. حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے نبی نے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد فرمایا دیکھو آج تک بات کرنے کی اجازت تھی، اب میرے اللہ نے منع کر دیا، اس لیے نماز میں باتیں نہیں ہوگی. یہ جو تم نے کیا وہ لا علمی میں کیا، علم نہیں تھا، اس لیے آئندہ آپ نماز میں بات نہ کرنا. قوموا للہ قانتین، خاموش کھڑے رہو. اب زید فرماتے ہیں لا ضربنی ولا شتمنی، میرے نبی نے نہ مجھ کو مارا، نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کیا. فرمایا اتنی محبت سے سمجھایا کہ میرا باپ بھی اتنی محبت سے نہیں سمجھا. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں محبت کا رول ادا کرے، یہ ضروری ہے. اور محبت کا رول ادا کرنے میں بچپن سے تربیت کرنی ہوگی. بچپن سے تو ہم نے توجہ کی نہیں، وہ غلط راستے پر چلا گیا، اور جب بڑا ہوا تو اب تربیت کرنے جائیں گے، تربیت نہیں ہو پائے گی. ماں باپ کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے دین کا کام کریں، اس لیے کہ اچھے اخلاق بھی جائیں گے، برے اخلاق بھی جائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمہارا 2 دن کا بچہ ہو، 2 دن کا، اس کے سامنے بھی غلط حرکت نہ کرو، اس لیے کہ اس کی زبان بند ہے، اس کے کان کھلے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. یہاں سے سب اس ہاتھ، اس دل کے اوپر پیوس ہو جائے گا، اور بڑا ہو کر وہی کرے گا جو بچپن میں ماں باپ کو دیکھا. اس لیے اپنی معصوم اولاد کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کرے. کوشش یہ کریں کہ ہمارا دین کا کام اولاد کے سامنے ہو، ہم خود ہی نماز پڑھیں. بھلا وہ اولاد کیا نماز پڑھے گی جب باپ ہی سویا رہتا ہے؟ وہ اولاد کیا نماز پڑھے گی جب ماں سوئی ہوئی؟ اولاد کیسے پڑھے گی؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اٹھے نماز کے لیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے حلال کا اہتمام کرے. ماں باپ کی ذمہ داری اچھے اخلاق کا اہتمام کرے.
ماں باپ کی ذمہ داری ہے صحیح توحید رکھے. یہ جتنے موضوع جو بیان ہوئے یہ ذمہ داری ماں باپ کی. صحیح توحید رکھے, صحیح اخلاق رکھے, عبادت کا ذوق رکھے. اگر ماں باپ میں یہ باتیں ہیں تو اولاد میں جائے گی, اور اگر ماں باپ میں نہیں ہے تو اولاد میں نہیں جائے گی. یہ تو ماں باپ کا رول ہوا. بچوں, آپ کا رول یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو. قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے اصحاب کہف کا, لمبا واقعہ ہے. میں اس کا ایک پیراگراف نقل کروں جس کو میں نے تلاوت کی. اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. یہ 7 نوجوان تھے. اس وقت کا بادشاہ ظالم, جابر, مشرک, شرک کی طرف بلانے والا, توحید کے خلاف. یہ چند نوجوان توحید پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا پیدا کرنے والا, زمین کا پیدا کرنے والا یہ نہیں ہے. یہ کیسے دعوے دار ہے؟ یہ پتھر کے بنے ہوئے کیا ہماری ضرورت کو پوری کریں گے؟ یہ تو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہے. قرآن نے اللہ نے مثال دی کہ یہ مکھی نہیں اڑا سکتے. ان کے سامنے حلوہ ہو اور کوئی چوری کر جائے, بلکہ حلوہ چوری کرنے کی بات تو درکنار ہے, وہ بنی ہوئی مورتی ہی وہ چوری کر جاتے ہیں تو وہ نہیں روک پاتی اپنے آپ کو. بنا جس کی اتنی محتاج کی اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ ان نوجوانوں نے یہ دیکھا, وہ توحید پر کھڑے ہوئے. بادشاہ وقت ان کے خلاف کھڑا ہوا. ان جوانوں نے اپنے ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے بستی کو چھوڑ دیا, اور جب بستی کو چھوڑا ہے تو ساتھ میں کتا بھی ہو لیا. قرآن کریم میں ہے کہ کتا بھی ان کے ساتھ چلا, اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, بچانے کے لیے غار میں چلے گئے, جس کو کہف کہا جاتا ہے. اسی اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا. وہ غار میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند ڈال دی. وہ 300 سال تک سوتے رہے, اور عجیب و غریب ہے کہ 4 دن زمین پر سوتے ہو تو زمین کھانا شروع کر دیتی ہے, سوراخ کر دیا کرتی ہے. بستر کھانا شروع کر دیتا ہے, سوراخ پڑ جاتے ہیں. وہاں 300 سال سوتے رہے اور ایک بال تک ان کا خراب نہیں ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور پھر عجیب و غریب بات ہے کہ 300 سال ان کے اوپر گزرے. روزانہ آفتاب طلوع ہوتا تھا, غروب ہوتا تھا, طلوع اور غروب ہوتا تھا, لیکن یہ جب اٹھتے ہیں تو ان کی عمر اتنی ہی تھی جتنے پر سوئے تھے. یہ سوئے تھے 50 سال کی عمر پر, تو جب اٹھتے ہیں تو 85 سال کے ہیں. حالانکہ روزانہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دن گزرتا رہا. معلوم ہوتا ہے کہ مرور آفتاب اور مرور زمانے کے گزرنے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا, اور ان کی عمر اتنے کی اتنی رہی. ان کا ساتھ جو کتا گیا تھا وہ دہلیز پر بیٹھ گیا اور اس پر بھی نیند آ گئی, لیکن اس کی بیٹھک ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر ڈر جائیں, کوئی اندر نہ جائے. یہ ایک لمبا واقعہ ہے جوانوں کا. مجھے اس سے ایک بات آپ کو جو بتانا ہے وہ یہ ہے, ایک اللہ کی توحید پر وہ آئے تو اللہ نے ان کو بچایا, اور ایک کتے کو ان کی نگرانی اور دربار میں بنایا. مالک کریم اس واقعے سے قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دیتا ہے, اے جوانوں, اگر تم بھی اپنے عقائد کی حفاظت کرو گے اور ایک اللہ پر اعتماد رکھو گے اور یقین کامل تمہارا ہوگا, تو یاد رکھو دنیا کے ظالم لوگوں کے مقابلے میں اللہ چاہے گا تو جانوروں سے تمہاری حفاظت کرائے گا, اور مالک چاہے گا تو انہی لوگوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر کے تمہاری حفاظت کروا دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر آئیں, اللہ سے مانگنے کا مزاج جو آج صبح کی مجلس میں آپ نے سنا, لیکن دعا کا طریقہ سیکھو. بس دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے اللہ 56 کروڑ کا چوتھائی دے دے, یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. دعا کا طریقہ ہے, اور وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. دعا کا طریقہ یہ ہے, پہلے اللہ کی تعریف کرو, خوب تعریف کرو. اردو نہیں کرو, ارے گجراتی میں کرو. اے زمین نہ آسمان نہ مالک, اے کائنات نہ مالک, اے ہماری ذات نہ مالک, اے ہمارا ماں باپ نہ مالک, اے ساری کائنات کو چلانے والے,
اے آفتاب کو روشنی دینے والے، اے سمندر کو بہاؤ دینے والے اور موجوں کے اندر سے اے اللہ لوگوں کو بچانے والے، اے نوح کے مالک اور اے ابراہیم اور اسماعیل کے مالک، اے عیسیٰ اور موسیٰ کے مالک اور اے محمد رسول اللہ کے مالک، تعریف اس کی۔ اتنی تعریف تو آئے گی نا آپ لوگوں کو، تعریف کرو۔ تعریف کرنے کے بعد نبی پر خوب درود پڑھو، درود شریف پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد تیسری چیز ذرا اپنی کارگزاری سناؤ۔ بل صاحب کارگزاری سنا رہے تھے، کارگزاری سناؤ اللہ کو۔ کارگزاری میں تواضع ہوگی، کارگزاری سناؤ، اللہ میں ظالم، میں نالائق، میں گنہگار، میں مجرم، مجھے میری عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں، میں ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا، میری ذات ایسی ہی ہے۔ اے اللہ مجھے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کتنا بڑا اور میں تیرا مجرم، میں نے رات کو تیری نعمت کھائی اور عشاء کی نماز چھوڑ دی، پھر بھی میرے مالک تو نے محبت کی نیند مجھے عطا کر دی، تو چاہتا تو عشاء کے چھوڑنے پر مجھے نیند نہ دیتا، تو رات بھر میرے بسترے پر مجھے تڑپاتا رہتا، نیند کی نعمت سے محروم کر دیتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ عشاء کے چھوڑنے کے باوجود تو نے میٹھی نیند دی، اور صبح کو میں نے فجر چھوڑی، لیکن فجر کے بعد بھی میں جب اٹھتا ہوں اس نماز کو چھوڑ کر تو اے اللہ تو نے میرا چہرہ کالا نہیں کیا، بلکہ عزت والا چہرہ بنا کر مجھے دنیا میں تو لایا۔ تو چاہتا تو صبح میں میرے چہرے کو بے نور بناتا تاکہ لوگ دیکھتے کہ کمینہ ہے، فجر نہیں پڑی۔ اپنی کارگزاری سناؤ۔ اور اب دیکھو دنیا میں جب کسی کے پاس آپ جاتے ہو کوئی ضرورت کے لیے تو کیا کرتے؟ اپنی کارگزاری سناتے۔ ارے کارگزاری تو کیا سناتے، اپنی عزت رکھ دیتے، اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے، کہتے ہیں تمہاری عزت کا واسطہ، اپنے گھر کی فیملی کے سارے عیب کھول کر رکھ دیتے، تبھی تو رحم آتا ہے نا کسی کو۔ جب دنیا میں میں نے اپنی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اگر میرے مالک کے سامنے میں اپنی کارگزاری سنا کر اپنی تواضع کو پیش نہیں کروں گا تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کارگزاری سنائی، قال نوح رب لا تذر على الارض پہلے کارگزاری، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا۔ اللہ میں نے ان کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، خلوت میں بلایا، جلوت میں بلایا، عمومی غش کیا، خصوصی غش کیا۔ اے اللہ میں ان کی منت سماجت کرتا رہا، ان کے پیچھے دوڑتا رہا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی آنکھیں بند کر لی، پردہ ڈال دیا، کانوں میں انگلیاں گھسا دی، نو تیری بات نہیں سنیں گے، بھاگ جا یہاں سے۔ مجھے بھگایا، مجھے نکالا، مجھے ذلیل کیا، مجھے مارا، اے اللہ پھر بھی میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ارے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، استغفروا ربکم، تمہیں معاف کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہیں دولت عطا کرے گا۔ اللہ میں نے ان کو بہت کچھ کہا، یہ نہیں مان رہے۔ قال نوح رب لا تذر، اب دعائی اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ پہلے کارگزاری سنائی، ذرا اپنی کارگزاری تو سناؤ۔ اے اللہ میں اسکول پڑھ رہا ہوں، میرا ذہن نہیں چل رہا ہے، میں کمزور دماغ کا ہوں، میرے مالک میرا ذہن تیرے ہاتھ میں، میرا جسم تیرے ہاتھ میں، میری باڈی تیرے ہاتھ میں۔ اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے مولا، اور اسماعیل کو چھری کے نیچے بچانے والے مولا، اور مکی زندگی میں محمد رسول اللہ کو بچانے والے مولا، تو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اے اللہ تو مجھے بھی ذہن عطا فرما دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اے اللہ میں اگر کامیاب ہو گیا اور میری اسکول میں میں اعلیٰ مقام پر چلا تو میں انشاءاللہ اسی دنیا کی تعلیم سے تیری مخلوق کی خدمت کروں گا۔ کچھ کارگزاری سناؤ اللہ کو، کچھ اللہ کے سامنے رو، اور پھر دیکھو کہ مالک کریم تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اور تربیت اذا والفتیۃ اذا الکافر، عقائد کو بچانے کے لیے جب وہ بھاگے ہیں تو اللہ نے مدد کی۔
اور دوسرا واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی مختصر ایک بات نقل کر دوں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے، حسد نے ان کو کنویں میں ڈالا اور گزرنے والے قافلے نے ان کو نکالا، اور نکلنے کے بعد مصر کی مارکیٹ میں ان کو بیچا اور غلام بنا کر بیچا. بڑا خوبصورت یہ غلام، اور بادشاہ وقت نے اس کو خرید لیا، عزیز مصر نے اس کو خرید لیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بکے اور بادشاہ کے گھر پہ پہنچے، اور بادشاہ نے کہا ہماری اولاد نہیں ہے، چلو اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیتے ہیں. بڑا خوبصورت لڑکا ہے، نبی سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، معصوم یوسف ہے. ان کو بچہ بنایا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کھلایا پلایا، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا. اور جب یوسف جوان ہوئے تو وہی زلیخا جو کھلانے والی پلانے والی جو ماں کی شکل تھی، وہی عاشق ہو گئی، دیوانی ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور یوسف کو کہنے لگی یوسف ہائی طلب آ جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہو کسی سے کہ آ جا، اور ایک یہ ہے کہ وہ تم سے کہے آؤ وہ مزہ دے. فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے، اس کی بہن غریب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن غریب تھی، قرض مانگتی تھی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، قرض مانگتی تھی، اور یہ ہمیشہ کہتا تھا منہ کالا کرنے دے. چچا زاد بہن تھی، منہ کالا کرنے دے. وہ بیچاری غریبی میں آ گئی، مجبور ہو گئی. اس نے 100 دینار مانگے، میں نے دے دیے 100 دینار. وعدہ شرط ہو گئی منہ کالا کرنے دے. فرمایا بالکل میں اس کے قریب پہنچ گیا اور کپڑے اتار دیے اور میں بیٹھ گیا، اور اتنے میں میری چچا زاد بہن کی زبان سے جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر تو، میری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا، میری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا. آج آپ کتنے لوگوں کو دیکھو گے کہ زکات کی رقم یتیم بچیوں کو دیکھ کر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غریب بچیوں کو دیکھ کر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم بھی تدبیر کرتے ہو، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، تمہاری تدبیریں فیل ہوگی. اور مسئلہ بھی سنو، جس نے زکات کی رقم زنا کی نیت سے یتیم اور غریب کو دیا ہے، وہ سمجھ لے کہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے ایک اہم زکات جیسے فریضے کو غلط استعمال کیا اس نے. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں کہ ہمیں ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فرمایا اس بچی کی زبان سے جملہ نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. وہ جوان کہہ رہا ہے اللہ تیرا نام آیا، میں کھڑا ہو گیا. بہت مشکل ہے کہ آدمی پہنچ چکا ہو اور پھر کھڑا ہو جائے. نفس اندر سے سمجھاتا ہے پھر توبہ کر لینا، بس ارے اجے تو جوان چاہیے نا پچھی توبہ کروا. اندر سے نفس سمجھاتا ہے. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ جوان صحابی، 35 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. بہت سارے ہمارے بچے جوان ہیں 35 سال کی عمر میں، بہت بیمار، خوبا میں رہتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے. شکل دیکھ کر پہچان گئے کہ میرا طلحہ اب جیے گا نہیں، مر جائے گا. تو حضرت نے فرمایا ان کے رشتہ داروں سے کہ طلحہ مر جائے مجھے اطلاع کرنا، میں آ کر اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. حضرت خود کہہ رہے میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. حضرت طلحہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت یہ کہہ کر گئے، تو طلحہ سمجھ گئے کہ موت یقینی ہے. اب تو حضرت طلحہ نے فرمایا اگر رات میں موت ہو تو میرے نبی کو خبر نہ کرنا، رات میں نہ اطلاع کرنا، دن میں موت ہو تو بلا لینا. آج تو سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بزرگ آ کر جنازے کی نماز پڑھائے، رات ہو دن ہو. اور وہاں وہ سامنے سے یوں کہہ رہے کہ رات میں موت ہو تو تم لوگ دفن کر دینا، نبی کو خبر نہ کرنا، دن میں ہو تو اطلاع کرنا. کسی نے طلحہ سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ رات میں اطلاع نہ کرنا؟ فرمایا میری موت اگر رات میں ہو گئی تو میری محبت میں میرا نبی مدینے سے کوبہ آئے گا. اس وقت یہ سارا مدینہ نہیں تھا،
بیچ میں یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ قبیلے تھے. فرمایا میرا نبی میری محبت پہ رات میں آئے گا، اور جب رات میں آئے گا تو شاید کوئی دشمن میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے، کوئی مار دے، کوئی ایذا پہنچا دے. میں نے میری حیاتی میں میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی. میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے رات میں نہ بلانا، رات میں نہ بلانا میرے نبی کو، ان کو تکلیف پہنچانا میں نہیں چاہتا. اللہ کا کرنا رات ہی میں موت ہو گئی ان کی. کیا پیاری سوچ تھی. رات ہی میں موت ہو گئی. رشتہ داروں نے ان کو دفن کر دیا. صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی تشریف لائے. فرمایا میرے طلحہ کی قبر بتاؤ کہاں ہے. قبر پر گئے. آپ جو دعا کی ہے خدا پاک کی قسم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ میں کسی کے لیے ایسی دعا نہیں ملتی جو جوان صحابی کے لیے آپ نے دعا کی. سنو وہ دعا کیا ہے جو اللہ کے نبی نے کی. اللہم الق طلحۃ وانت تذهب الیہ وهو یذهب الیہ. اللہم الق طلحۃ وانت تذهب الیہ وهو یذهب الیہ. اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ گیا ہے، تو اس سے اس طرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو. کیا دعا دی. تو اسے دیکھ کر اور وہ تجھے، مطلب تو خوش ہو میرے طلحہ سے. تو راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ نے بہت بڑی دعا دے دی، بہت بڑی دعا دے دی، کیا وجہ تھی اس میں، کیا اس جوان میں کیا خوبی تھی کہ آپ نے اتنی بڑی دعا دے دی. تو حضرت نے فرمایا ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ. میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے اللہ سے محبت کرتا تھا. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو یقیناً قبر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمیں پروانے ملے ہیں کہ نیک موت، صالح موت، کلمے والی موت، یہ ساری باتیں ہمیں نصیب ہو جائے گی بشرطے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہو. تو جس عورت نے پرورش کی وہی دیوانی ہو گئی اور بلایا یوسف کو، ہے طلب آ جاؤ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں. اب یوسف نے دیکھا کہ اللہ اکبر، میری ملکہ بھی ہے، میری سیٹھانی بھی ہے، میری آکانی بھی ہے، مجھے اسی مکان میں رہنا بھی ہے اور اسی کی روزی پر بڑا بھی ہوا ہوں، اسی نے مجھے کھلایا ہے. میں اور آپ ہوتے تو شاید یہ سمجھتے یار وہ متو احسان سے چاہے دل ارمان پورا کر لیں. شاید ہم یہ کہتے کہ اس کا احسان ہے، ہم اس کے دل کے ارمان پورے کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. حضرت یوسف کے سامنے یہ مسئلہ تھا. اب کیا کرے؟ ایک طرف میری آکانی محسنہ، اس نے مجھے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور ایک طرف میرا اللہ ہے چونکہ نبی کا بیٹا ہے. ابھی نبوت نہیں ملی ہے، یاد رکھنا. تم یہ سمجھو گے کہ نبی بن گئے تھے، نبوت نہیں ملی. ابھی تو آپ جیسے جوان بچے تھے، وہ نبوت نہیں ملی ہے، نبی نہیں تھے، لیکن نبی کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. تو کیا جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ یہ نہیں کہا چلو اچھا میں پوری کر لیتا ہوں تمہاری تمناؤں کو، پھر توبہ کروں گا. فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے اللہ نے مجھ کو کنویں سے کہاں تک پہنچا دیا. جس مالک کا مجھ پر اتنا احسان ہو میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، میں وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری کمرے سے نکلنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا. حالانکہ زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، سب پر تالے لگا دیے تھے، لیکن جیسے جیسے یوسف چلتے گئے دروازوں کے تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے گئے اور 7 کمروں کے باہر یوسف نکل گئے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ پر نظر فرمائی، اللہ نے عزت بھی بچائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گھر سے باہر بھی کر دیا. میرے جوانوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، آپ غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو نبوی تعلیمات کو اپناؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. بہت جوانوں کو خیالات بہت آتے ہیں، بہت خیالات آتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں جوان بیچارے، کون صاحب نماز پڑھتا ہوں تو خیال آتا ہے،
اسکول میں پڑھنے والوں کا حال نہیں بتا رہا ہوں، مدرسوں میں پڑھنے والوں کا حال ہے کہ خیال بہت آتے ہیں، بہت خیالات. سنو، خیالات کا لانا برا ہے، خیالات کا آنا برا نہیں. تمہیں یہ کام بہت دے گا، یہ میری بات. خیالات کا لانا، سوچ سوچ کر کے لانا، یہ برا ہے. لیکن خیالات آ رہے، آنے دو، کوئی عرض نہیں. اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ ہائی وے روڈ ہے، اور ہائی وے روڈ پر مرسیڈیز بھی چلتی ہے اور کھٹارے بھی چلتے ہیں. ایسی بات ہے، مرسیڈیز بھی جا رہی ہے اور کھٹارا بھی جا رہا ہے. تو ہمارے دل پر اچھے خیالات بھی چلیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے. ہمیں برے خیالات کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا ہے. بس یہ بات یاد رکھو، اس پر توجہ نہیں کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے. بلکہ سنو، مولانا تقی صاحب عثمانی نے کسی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ برے خیالات کا آنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اس لیے کہ جہاں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے وہاں شیطان کہتا ہے ہی کفر سے ملعون جہنم میں جانے والا، اس کو برے خیالات کی کیا ضرورت ہے. تمہارے دل میں برے خیال کا آنا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو. تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. خیالات تو آتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کرو، اس کی طرف توجہ نہ کرو. زندگی میں برے خیالات، لڑکی سے متعلق، فلاں سے متعلق، فلاں سے متعلق. اور جہاں تم ہاسٹل میں رہتے ہو، سنو ایک بات، اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں کسی جگہ، اجنبی لڑکی سے تعلق نہ کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، زندگی تباہ ہوگی، ماں باپ بھی بیچارے دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہاسٹل میں اپنی زندگی کو پاکیزہ گزارنا. اللہ کے نبی والی جیسے انہوں نے ہمیں شریعت بتائی اس طرح پر. تو یہ دو واقعے ہوئے، ایک اصحاب کہف کا جو جوانوں سے متعلق، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جوانوں سے متعلق ہے. اور تیسری میں نے آیت پڑھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، اے اللہ هب لنا من ازواجنا، میری بیوی کو، وذریاتنا، میرے بچوں کو، قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دعا دیتے ہیں نا، اللہ تمہاری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے یہ نہیں کہا کہ 10 لاکھ روپے دے دو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، بہت کمانے والا ہو جائے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، دکان چلانے والا ہو جائے تو، یہ نہیں کہا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اولاد نیک بن جائے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اولاد نیک بن جائے، نماز پڑھتی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، تو اس سے ماں باپ کو سکون ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ تیسری بات ہے، اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، ان کی باتیں مانو، ان کے خلاف نہ کرو، ان کے دلوں کو نہ تڑپاؤ. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہماری ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. کوئی بد دعا نہیں کی لیکن ان کا دل دکھا، اولاد تباہ ہو جاتی. ماں باپ کا دل نہ دکھا. اور میں نے ابھی مغرب کے بعد کھاتے کھاتے یہ علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا جہاں دیکھو ماں کی عظمت، ماں کی عظمت، ماں کی، تو باپ کہاں جائے گا؟ نظم بناتے ہیں تو ماں پر، تو باپ کہاں جائے گا؟ شریعت مطہرہ پر اگر آپ غور فرمائیں، ماں کے متعلق کیوں کہا ہے کہ قدموں کے نیچے جنت ہے، نیچے. اور باپ سے متعلق کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. باپ کو اوپر لے گیا نبی. اس لیے علماء نے لکھا ہے باپ کی عظمت خوب کی جائے، ماں کی خدمت خوب کی جائے. باپ کی عظمت زیادہ، اور یہ صرف ماں کا پارٹ لینا، صرف ماں کا، اور باپ کی عظمت نہ کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، یہ عیسائیت کی تہذیب ہے، عیسائیوں کی تہذیب ہے. اسی لیے ان کے وہاں مدر ڈے ہے، فادر ڈے نہیں ہے.
ان کے وہاں مدر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی بغیر باپ کے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے باپ نہیں تھے، ان کی ماں تھی مریم علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. ہمارے نبی جن کے ہم فالوور ہیں ان کے باپ بھی ہے، ان کی ماں بھی ہے. اس لیے ہمارے آقا نے باپ کے فضائل بھی بیان فرمائے، ماں کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور امت کو یہ بتایا باپ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور ماں کی خدمت خوب کرو، ماں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. آج افسوس یہ ہے کہ ماں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے لیکن باپ کی عظمت کچھ نہیں. حالانکہ میری زندگی کو بنانے میں میرے باپ کا کردار ہے. کیوں؟ لیکن ماں کیوں سامنے رہتی ہے؟ اس لیے کہ ماں صبح سے شام تک گھر میں ہے اور باپ بیچارہ باہر کماتا ہے. باپ صبح کمانے نکلا اور رات میں بچہ سو چکا تھا تب آیا، تو باپ پر نظر ہی نہیں پڑی بیٹے کی. اور ماں دن بھر کھلاتی رہی، پلاتی رہی، پکاتی رہی، تو ماں ہی کا تصور ذہن میں بیٹھ گیا. حالانکہ اس اولاد کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر میرا باپ کما کر نہ لاتا تو میری تربیت کیسے ہوتی، میرا مکان کیسے چلتا، میں علم کیسے حاصل کرتا، میری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی. اور باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات میں لال سویا ہے اور گھر میں جب باپ آتا ہے تو آتے ہی اپنے بچے کو چومتا ہے اور اپنے بچے کو دیکھتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے ماں سے پوچھتا ہے باپ لال سو گیا، کچھ ڈیمانڈ تھا اس کا، اسکول گیا تھا، مدرسے گیا تھا، اچھا اس نے کچھ مانگا ہے. اور اگر ماں کہتی ہے کہ آج وہ کہہ رہا تھا کہ چھٹیاں ہوئی ہے، ابا کو کہنا مجھے گھومنے لے جائیں تفریح کے لیے، تو باپ پھولا نہیں سماتا کہ اچھا میرا بیٹا مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر کے سویا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو لے جاؤں گا. جس باپ کا دل اور جس باپ کی زندگی پوری اولاد کے لیے وقف ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ باپ اپنی اولاد کے سامنے بولنے کا محتاج ہو جاتا ہے. اس باپ کو بولنے کا حق نہیں ہوتا، اس کو رائٹ نہیں ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے چپ بیٹھو، آپ کو بولنے کا حق نہیں. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی عزت، احترام، ان کی تعظیم اور ان کی دعائیں دو. یہ میں نے چند باتیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے رکھی، جن چیزوں کی ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا تو یاد رکھو دنیا کی ساری تعلیم. دیکھو مجھے ایک بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث، فرمایا میں جس ہدایت کو لے کر آیا، میں جس علم کو لے کر آیا، میں جس اجنان کو لے کر آیا، میں جس تعلیم کو لے کر آیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. حضرت فرماتے جیسے بارش کا پانی، بارش کے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اے انسانوں میری تعلیم سے، نبی کہہ رہے میری تعلیم سے تمہارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. ایک تشریح ہو گئی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح، اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، حضرت جی فرماتے کہ دیکھو تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو، لیکن تمہاری پیاس تو پانی سے بجھے گی. آئس کریم کھائی، کیا کہتے ہیں؟ پانی لاؤ. کولڈ ڈرنک پی، کہتے پانی لاؤ. کوک پیا، کہتے پیو نہ پیو دوسری بات ہے، میں تیرے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. کوک پیا، کہتے پانی لاؤ. یا اور کوئی ٹھنڈی چیز پی، کہتے پانی لاؤ. ارے بھائی ابھی تم نے ٹھنڈا پیا اور پانی مانگ رہے، تو کیا کہتے بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے، ان چیزوں سے تھوڑے ہی بجھتی ہے. اس مثال کو لے کر حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جیسے دنیا بھر کی ٹھنڈی چیز کھا لو پی لو پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت تم دنیا بھر کی تعلیم کو حاصل کر لو اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کو لے لو، تم ڈاکٹر بنو، لائر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن تمہارے دل کا سکون تو نبی کی تعلیم ہی سے ہونے والا ہے. حضور کی تعلیم کے بغیر دلوں کو سکون نہیں ملتا. تم لاکھوں کما لو لیکن بے چینیاں رہے گی، تم لاکھوں کما لو بے چینیاں رہے گی. اگر چین ملتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چین ملتا ہے.
نماز میں، ذکر میں، عبادت میں چین ملتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال ایسی ہے میرے علم کی، میری ہدایت کی، جیسا کہ بارش کا پانی. اللہ کرے کہ نبی کی یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور حضور کی ان باتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بنے. اللہ تمہاری جوانی کو بہت قبول فرمائے، حق تعالیٰ تمہاری جوانی میں برکت عطا فرمائے. اللہ جل شانہ غلط راستوں سے تمہاری، میری، ساری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کے اکرام تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو برے راستوں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ یہ تیرے جوان بندے بیٹھے ہوئے ہیں مولا، تو ان کی زندگیوں پر نظر فرما لے، کرم فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سب کو طلحہ بن برا جیسا بنا دے، سب کو علی جیسی جوانی عطا فرما، حسن و حسین جیسی جوانی عطا فرما. الہ العالمین پاکیزہ اور مقدس زندگی عطا فرما، غلط زندگی سے ہماری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر چلا، تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. تیرے حبیب کے طریقوں پر چلا، تیرے حبیب کی زندگی جو پیاری زندگی تو نے ہم کو دی ہے، مبارک زندگی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے والدین کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اور ان کی خدمت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اپنے بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جو پروگرام تیرے جوان بچوں کے لیے رکھا، تیرے جوان بندوں کے لیے رکھا گیا ہے، الہ العالمین ان پروگرام رکھنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما. ان کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما. اس کے پیچھے جو خرچ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، پاک صاف زندگی گزارنے والی نسلیں پیدا فرما. اللہ باقی طاقتوں نے ہمارے خلاف بڑی سازشیں اور بڑے پلان بنائے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو فیل فرما. ہمیں نہیں معلوم ان کی میٹنگیں کہاں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. الہ العالمین ہم بالکل جاہل ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہے. میرے مالک اگر اللہ امت کو بگاڑنے والے عزائم ہیں اور امت کو نقصان پہنچانے والے عزائم ہو تو مالک کریم ان کی اسکیموں کو فیل فرما دے، ان کی میٹنگوں کو فیل فرما دے، ان کی پکڑ فرما دے. وہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، وہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے. الہ العالمین اپنی زمین کو اپنے ان دشمنوں سے اور اپنے نبی کے دشمنوں سے اللہ پاک صاف فرما دے اور تیری زمین کو ایسے گندوں سے پاک صاف فرما دے. اللہ اس زمین پر عمر جیسی شخصیت عطا فرما، ابو بکر جیسی شخصیت عطا فرما، عثمان علی جیسی شخصیت عطا فرما، معاویہ عبداللہ ابن زبیر جیسی شخصیت عطا فرما، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت عطا فرما. انصاف پسند عمرا ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست خیر سے پورا فرما. جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. زندہ ہے الہ العالمین ان کی اتباع اطاعت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of